اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک علما نافعا رب زدنی علما۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسکول اینڈ کالج سے میں آپ کا ٹیچر قاضی رضوان، مضمون اسلامیات۔ پیارے بچوں، آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گا۔ سوال نمبر 1 میرا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بادشاہوں کو خطوط ارسال کرتے تو خطوط کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھتے تھے؟ شاباش، ویل ڈن۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کو خطوط لکھتے تو ان کے شروع میں لکھتے تھے، سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کا اتباع کرے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، دعوت اسلام کا چھٹا خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کس کو بھیجا گیا؟ شاباش، بتائیں۔ چھٹا خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فرما روا کو لکھا تھا؟ شاباش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چھٹا خط حوضہ بن علی حنفی والی یمامہ کو بھیجا گیا۔ کس کو بھیجا گیا؟ حوضہ بن علی حنفی والی یمامہ کو بھیجا گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے، سوال نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ملنے پر کون سے حکمران نے اسلام قبول کیا؟ شاباش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط مبارک ملنے پر اصحمہ نجاشی، کیا نام ہے؟ اصحمہ نجاشی شاہ حبشہ نے اسلام قبول کیا۔ اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف جو ہم نے پڑھنا ہے۔ عزیز طلباء، وہ ہے شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ تو عزیز طلباء، اصحمہ نجاشی کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط مبارک ملا، وہ واقعہ کیسے پیش آیا کہ اس نے اسلام قبول کیا؟ شاہ حبشہ کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ، کیا نام ہے؟ عمرو نہیں پڑھنا بیٹا اس کو، عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے خط بھیجا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ شاہ حبشہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ملا تو اس نے خط کو احتراماً اپنی آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تھا شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ تو اب عزیز طلباء،
آپ مجھے یہ بتائیں کہ شاہ حبشہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے صحابی کو خط دے کر بھیجا؟ شاباش، حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر بھیجا۔ اس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی دعوت دی تھی؟ اس خط کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسلام لانے کی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ عزیز طلباء، شاہ حبشہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک دیا گیا تو اس نے خط کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے خط کو احتراماً اپنی آنکھوں سے لگایا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اب آتے ہیں آگے سوال نمبر 2، دوسرے پوائنٹ کی طرف۔ دوسرا پوائنٹ ہمارے پاس یہ ہے، ہرقل نے خط پڑھ کر کیا کیا؟ ہرقل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک جب پڑھا تو پڑھ کر اس نے کیا کیا؟ تو سب سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین کریں، یہ لفظ کیا ہے؟ ہرقل۔ کیا ہے؟ ہرقل۔ عزیز طلباء، ہرقل قیصر روم تھا۔ ہرقل کون تھا؟ قیصر روم۔ ہرقل نے خط پڑھ کر اپنے خادموں کو حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھ کر اپنے خادموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی باشندہ تمہیں ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ، اسے میرے پاس لے آؤ۔ جس پر مکہ سے تجارت کے لیے آئے ہوئے بعض عربوں کو وہ لے آئے۔ مکہ سے تجارت کے لیے جو لوگ آ رہے تھے ان میں سے بعض عربوں کو لے آئے، اور ان بعض عربوں میں ابو سفیان بھی تھے۔ کون تھے؟ ابو سفیان بھی تھے۔ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات پوچھے۔ اسلام دشمنی کے باوجود، یہ ابو سفیان جو تھے یہ ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، اسلام دشمنی کے باوجود ابو سفیان جھوٹ نہ بولے، اور ابو سفیان نے ہرقل کے تمام سوالات کے درست جوابات دیے۔ جب تمام سوالات کے درست جوابات دیے تو ہرقل دل ہی دل میں اسلام کی سچائی مان چکا تھا، مگر حکومت جانے کے ڈر سے اور قوم کی بغاوت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہ کیا۔ یہ تھا ہرقل کا خط پڑھ کر جوابی کارروائی۔ عزیز طلباء، ہرقل نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا تو اس نے اپنے خادموں کو کیا حکم دیا؟ خادموں کو یہ حکم دیا کہ اگر تمہیں عرب کا کوئی باشندہ ملے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تو مکہ کے اندر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے جو لوگ تھے ان میں ابو سفیان کو ہرقل کے پاس لے آئے۔ جب ابو سفیان کو ہرقل کے پاس لے آئے تو عزیز طلباء، ہرقل نے کیا کیا؟ ابو سفیان سے چند سوالات پوچھے۔ حالانکہ اس وقت تک ابو سفیان مسلمان بھی نہیں ہوا تھا، اسلام دشمنی کے باوجود اس نے تمام سوالات کے جوابات درست دیے۔
ہرقل دل ہی دل میں اسلام کی سچائی کو مان چکا تھا، لیکن اس نے اسلام قبول کیوں نہ کیا؟ اس نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا، ایک حکومت کے جانے کے ڈر سے اور دوسرا قوم کے ساتھ بغاوت کی وجہ سے۔ ان دو وجوہات کی بنا پر اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ تھا ہرقل کا خط پڑھ کر جواب دینا۔ اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ اس کے بعد ہے کسریٰ کی حکومت کا کیا انجام ہوا؟ کسریٰ کی حکومت کا کیا انجام ہوا؟ کسریٰ کون تھا؟ اس کا پورا نام کیا تھا؟ کسریٰ پرویز۔ پورا نام کیا تھا کسریٰ؟ یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، 7 حکمرانوں کے نام جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تھی اور ان کی طرف خطوط بھیجے تھے۔ تو پورا کیا نام ہے؟ کسریٰ پرویز۔ اور یہ کہاں کا بادشاہ تھا؟ شاہ فارس۔ کسریٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا، کسریٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پڑھا تو بہت غضبناک ہوا۔ اتنا غضبناک ہوا، بہت زیادہ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ دیا۔ کیوں پھاڑا خط؟ کیونکہ خط میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور بعد میں اس کا نام لکھا ہوا تھا، جبکہ اس وقت رواج یہ تھا خط میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ جب اس نے خط کو پھاڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو پارا پارا فرمائے، اس کی بادشاہی کو ختم کر دے۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، کسریٰ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور خود اس کا بیٹا بادشاہ بن بیٹھا، خود اس کا بیٹا بادشاہ بن گیا۔ عزیز طلباء، یہ تھا کسریٰ کی حکومت کا انجام۔ تو اب میں آپ سے پوچھوں گا سوال کہ کسریٰ کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک ملا تو اس نے خط مبارک پڑھ کر کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا تو وہ سب سے پہلے بہت غضبناک ہوا۔ غضبناک ہوتے ہی اس نے خط کے ساتھ کیا کیا؟ غضبناک ہوتے ہی اس نے خط مبارک کو پھاڑ دیا۔ عزیز طلباء، خط مبارک کو پھاڑنے کی وجہ کیا بنی؟ اس نے خط کو کیوں پھاڑا؟ اس لیے کہ خط میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام تھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا اور آخر میں اس کا نام تھا۔ اس وجہ سے اس نے خط کو پھاڑ دیا۔ پھاڑنے کے بعد کیا ہوا؟ رواج کیا تھا اس وقت؟ رواج یہ تھا کہ خط میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہوتا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بتائی کہ کسریٰ نے آپ کا خط مبارک پڑھ کر پھاڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو پارا پارا کر دے۔ پھر ویسے ہی ہوا، کسریٰ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ عزیز طلباء، پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب آتے ہیں دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ آج ہم نے کیا پڑھا۔ نمبر 1 ہم نے پڑھا شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ شاہ حبشہ کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن امیہ کے ذریعے
خط بھیجا جس میں اسلام کی دعوت تھی۔ اس نے خط مبارک کو پڑھا، احتراماً آنکھوں سے چوما، آنکھوں سے لگایا اور چوما، تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھا اور اسلام قبول کر لیا۔ دوسرے نمبر پہ ہرقل نے خط پڑھ کر کیا کیا؟ ہرقل نے خط پڑھ کر اپنے خادموں کو حکم دیا کہ عرب کا کوئی باشندہ تمہیں ملے تو اسے میری طرف لے آؤ۔ تو مکہ سے تجارت کے لیے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے عربوں میں سے، ان میں ابو سفیان بھی تھے۔ تو ابو سفیان کو ہرقل کے پاس لایا گیا۔ ہرقل نے ابو سفیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند سوالات پوچھے۔ اسلام دشمنی کے باوجود وہ جھوٹ نہ بولا اور تمام سوالات کے جوابات درست دیے۔ ہرقل دل ہی دل میں اسلام کی سچائی مان چکا تھا، مگر حکومت جانے کے ڈر سے، ایک حکومت جانے کے ڈر سے اور دوسرا قوم کی بغاوت کی وجہ سے اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تیسرا ایک کسریٰ کی حکومت کا کیا انجام ہوا؟ کسریٰ نے جب حضور پاک کا خط مبارک پڑھا تو بہت غضبناک ہوا، خط مبارک کو پھاڑ دیا، کیونکہ خط میں پہلے اللہ تعالیٰ، پھر نبی کریم اور بعد میں اس کا نام تھا، جبکہ رواج یہ تھا خط میں سب سے پہلے بادشاہ کا نام ہوتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورتحال بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مملکت کو پارا پارا فرمائے۔ پھر ویسے ہی ہوا، کسریٰ کے بیٹے نے اسے قتل کر دیا اور خود بادشاہ بن گیا۔ سبق کا خلاصہ: نمبر 1، شاہ حبشہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ نمبر 2، ہرقل کا خط پڑھنا اور اسلام کا قبول نہ کرنا۔ نمبر 3، کسریٰ کی حکومت کا انجام۔ ہوم ورک پیارے بچوں آپ کا یہ ہے، آپ نے ان تمام پوائنٹس کو، ہیڈوں کو بہت خوبصورت کر، سب سے پہلے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ سارے سبق کو ذہن نشین کرنے کے بعد اسی طرح خوبصورت کر کے لکھنا ہے پیارے بچوں، جس طرح میں نے لکھا ہوا ہے۔ پراپر حاشیہ لگائیں، خوبصورت کر کے لائنیں وغیرہ لگا کے ہیڈنگ دے کے آپ نے خوبصورت کر کے لکھنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔